کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالف کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جتایا جائے، یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلے ہاتھوں اور کھلے پاؤں ان کا مقابلہ کریں؟ شیخ صاحب جو تھا وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے حمایتی رہے ہیں۔ یہ اب سارا جو سیاسی سرکل ہے اس کا جو پارٹی جیل میں ہے اور ان کے مستقبل کو آپ کیسے پھر پینٹ کرتے ہیں؟ میں پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے بعد سے جتنی سختیاں ان پر پہلے ہو رہی تھیں اتنی کرنا مشکل ہو جائے گا، پہلے سے ان کو آسانیاں ملیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ میاں نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا الیکشن میں جس طرح ان کے ہاتھ پیر باندھے تھے 2018 میں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالف کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جتایا جائے، یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلے ہاتھوں اور کھلے پاؤں ان کا مقابلہ کریں؟ یہ فیصلہ میرا خیال ہے بہت حد تک نواز شریف کا ہوگا اور پھر مقتدرہ کا ہوگا۔ نہیں تو اس میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی پارٹیسپیشن اگر ہو، الیکشن کا ماحول اگر آپ دیکھیں، حلقوں کے حالات آپ دیکھیں، عوام سے آپ رجوع کریں، تو پھر تو سناریو کچھ اور طرح کے پینٹ ہو رہے ہیں۔ تو پھر تو نہیں دیکھیں، ایسا ہو سکتا ہے، آپ اگر اجازت دیں میں ریفریز کر لوں آپ کی اجازت سے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر ضرور کھول دیں لیکن ایک آدھ ہاتھ کھولیں پھر پیر بھی ایک کھولیں۔ جی دیکھیں، ہم نے کئی ماڈلز دیکھے ہیں، مثلا 1990 کا ماڈل کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو قید نہیں کیا گیا تھا، شی واز فری ٹو رن دی کمپین، لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا، ان کے خلاف کمپین جاری تھی، ریفرنسز جاری تھے، کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے 88 سے ووٹ زیادہ لیے 1990 میں، لیکن ان کی سیٹیں صرف 17 آئیں۔ پھر ہم نے دیکھا اور ایک ماڈل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو نواز شریف تھے 2002 کے الیکشن میں، ٹھیک ہے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر 2002 میں آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی اکثریت آ گئی، لیکن انہوں نے پیٹریاٹ بنا کے جو ہے پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے لوگوں کو الگ کر کے انہوں نے ایک حکومت بنا لی۔ تو ہم اتنے ماڈل دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی نیا ماڈل یا پرانے ماڈل کی کوئی کاپی وہ آ سکتی ہے۔ اس میں یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک بندہ ضرور ہوگا الیکشن میں بھی ہو شاید میں بھی، لیکن ریفرنسز اور مقدمات اتنے شدت سے ہوں گے؟ جی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ابھی فی الحال مقتدرہ اور عمران خان کی صلح نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پروسیس پی ٹی آئی کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے شروع ہوا ہے وہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے شیخ رشید کا دیکھا ہے، ابھی 2 دن پہلے دیکھا ہے، تو میرا خیال ہے کیا کہ تبصرہ ہے شیخ صاحب کے انٹرویو پہ آپ نے بہت سارے کالمز انڈیویجولی شیخ صاحب پہ لکھے نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیں، شیخ صاحب جو تھا وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے حمایتی رہے ہیں، وہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت ہی عمران خان کے ساتھ تھے، آف دی ریکارڈ وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ یہ جو فوج کے ساتھ خلاف چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا۔ دوسرا پی ٹی آئی کے جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے نا، ان کو بھی خان صاحب نے مس گائیڈ کہہ لیں یا ان کو بھی انہوں نے دباؤ میں لا کے اس قائل کر لیا تھا کہ شاید اب عمران خان کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت بالا تر ہو گئے ہیں اور ان کا دباؤ اتنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جھکے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہی ان کی غلط فہمی تھی، یہی ان کا جو غرور تھا، یہی انہیں لے ڈوبا۔ ان کا یہ خیال تھا، جب ہم جاتے تھے ملنے تو ان کے انداز سے، ان کی گفتگو سے، سارے لوگوں سے یہ لگتا تھا کہ ایوری تھنگ از ان دیئر کنٹرول، باقی ساری چیزیں ریلیونٹ ہو چکی ہیں، فوج، پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا، ایوری بڈی، وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کریں گے، اور یہی غلطی انہیں لے ڈوبی۔ آپ دیکھتے ہیں پھر انہوں نے اپنی مرضی سے اسمبلیاں توڑی، اپنی مرضی سے میڈیا کا بائیکاٹ کیا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ عدالتوں کے بارے میں فیصلے کیے کہ کون سا جج جو ہے وہ ان کا فیورٹ ہے، کون خلاف ہے۔ تو انہوں نے وہ جو جتنے نامز تھے جو کہ ان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے تاکہ وہ لوگوں سے انصاف لے سکیں، لوگوں سے حمایت لے سکیں، وہ اس سے مبرہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے خلاف ہیں
وہ میٹر ہی نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں یاد رکھیں کہ آپ کے حامی میٹر نہیں کرتے, آپ کے مخالف میٹر کرتے ہیں. حامی جو ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, اصل آپ کی تقدیر کا فیصلہ آپ کے مخالف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے مخالف جو ہیں وہ کس حد تک آپ کے خلاف